قرآن کریم کا موضوع گمان اور خوش فہمیاں ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ ہم قرآن کریم کی آیت سورہ نساء آیت نمبر 60 کو مطالعہ کر رہے تھے کہ جس میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا۔ کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو گمان یہ کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا وہ اس کے اوپر ایمان لا چکے ہیں، جبکہ چاہتے ہی کیا ہیں وہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، جبکہ وہ طاغوت کی طرف رجوع کرتے ہیں، جبکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کا انکار کریں، اس کا کفر کریں۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ دور کی گمراہی میں انہیں یعنی ان مومنین کو دور کی گمراہی میں مبتلا کر دے۔ اور پھر اسی طرح آیت نمبر 65 جو سورہ نساء تھی، آیت نمبر 65 اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ قسم اٹھا کے کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں اس وقت تک لا سکتے حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، یعنی لا يُؤْمِنُونَ کہ یہ ایمان نہیں لائے ہیں یہاں تک کہ وہ آپ اپنے ذاتی جھگڑوں میں شجرہ بینہم، ان میں جو مشاجرات ہیں، ان میں جو اختلافات ہیں، ان میں وہ آپ کی طرف رجوع رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف رجوع نہ کریں۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا، اور پھر جو فیصلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اس میں اپنے نفس کے اندر کوئی شکوہ شکایت نہ رکھیں، مما قضیت، جو آپ نے فیصلہ ان میں کیا ہے، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور مکمل سر تسلیم خم آپ کے سامنے کر لیں۔ ہم نے گزشتہ درس میں یہ پہلو دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے دو پہلو تھے۔ ایک پہلو اطاعت ہے شریعت و تشریع کے اعتبار سے، اس میں اولی الامر شریک نہیں ہے، اس میں تنہا یہ امتیاز اور یہ خصوصیت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کو حاصل ہے۔ دوسری خصوصیت میں شریک ہیں اور قرآن نے انہیں شریک قرار دیا اولی الامر کو، اور وہ ہے حاکمیت اور قضاوتی امور۔ ہم آج اسی سورہ نساء آیت نمبر 60 کی تفسیر سب سے پہلے المیزان سے پڑھتے ہیں اور پھر اس کی تفسیر کے لیے ہم الکافی کی طرف انشاءاللہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں علامہ طباطبائی، قرآن کریم کی اس آیت کے ضمن میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت در حقیقت پیچھے سیاق میں دیکھیں اولی الامر کی بحث سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے انہوں نے اولی الامر کی بحث کو زیادہ وسیع کر کے بیان کیا ہے، اور جو مختلف احتمالات اس باب میں دیے گئے ہیں اولی الامر کے باب میں، ان احتمالات کو دور کرتے ہوئے قرآن سے جو معنی ثابت ہو رہا ہے اس کو ذکر کیا علامہ طباطبائی نے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سورہ نساء کی آیت نمبر 60 میں بیان فرماتے ہیں کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ، زعم کا مطلب کیا ہے؟ لکھتے ہیں کہ زعم هو الاعتقاد بکذا، کسی بھی چیز کا اعتقاد ہو، سواء طابق الواقع ام لا، طابق الواقع ام لا، وہ اعتقاد واقع کے مطابق ہو یا مطابق نہ ہو، فرق نہیں پڑتا، صحیح ہے، طابق الواقع ام لا۔ تو زعم کیا ہے؟ ایک اعتقاد، یزعمون یعنی وہ یعتقدون، لیکن کیسا اعتقاد؟ اعتقاد ممکن ہے کہ بعض اوقات وہ تابع ہوتا ہے واقع کے اور بعض اوقات واقع کے مطابق نہیں ہوتا۔ بخلاف العلم، علم اور زعم میں یہی فرق ہے، وعلیکم السلام، علم اور زعم میں بنیادی یہی فرق ہے کہ علم جو ہے وہ ہمیشہ مطابق واقع نکلتا ہے، یعنی حقیقت اور واقعیت میں جو کچھ ہے اسی کے عین مطابق آتا ہے۔
اس کے مد مقابل کیا آ جاتا ہے؟ زعم، یعنی جہل مرکب بھی اس کے ضمن میں آ جائے۔ جہل مرکب زعم کا شکار حقیقت میں ہوتا ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ میں جہالت سے ایک دو چار ہوں۔ لہذا آپ نے ادھر دیکھا کہ بخلاف العلم فإنه الاعتقاد المطابق للواقع، علم کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ واقع کے مطابق ہے۔ اگر کوئی ایک عقیدہ، ایک موقف، ایک نظریہ رکھتا ہے اور وہ حقائق کے مطابق نہیں نکلتا تو ہم اس کو اس کا علم نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ بلکہ یہ اس کا زعم تھا۔ وَلِكَوْنِ الزَّعْمِ يُسْتَعْمَلُ فِي الْاعْتِقَادِ فِي مَوَارِدَ لَا يُطَابِقُ الْوَاقِعَ، کہتے ہیں کہ چونکہ زعم جو ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے اعتقاد میں ان موارد میں بھی، یعنی زعم کا استعمال ان موارد میں بھی ہوتا ہے جن موارد میں یہ واقع کے مطابق نہیں ہے۔ صحیح ہے؟ زعم، کلمہ زعم کا استعمال کیا جاتا ہے ایسے موارد میں، ایسے موارد کے اعتقاد میں کہ جس میں وہ نہیں ہے واقع کے مطابق۔ ربما یظن ان عدم مطابقت الواقع ماخوذ فی مفہومہ ولیس کذالک، لیکن بعض اوقات گمان یہ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ عدم مطابق واقع جو ہے نا وہ اس کے اپنے مفہوم میں شامل ہے، یعنی زعم ہوتا ہی وہ ہے کہ جو ہمیشہ مطابق واقع نہ نکلے، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ زعم ہر دو مورد کو شامل ہے۔ ممکن ہے کہ مطابق واقع ہو اور ممکن ہے کہ واقع اور حقیقت کے مطابق نہ ہو۔ والطاغوت پھر لکھتے ہیں مصدر بمعنی طغیان، طغیان کا مصدر ہے طاغوت۔ طاغوت کی طرح مختلف ہمارے پاس ہیں، رہبوت، جبروت، ملکوت، غیر انہ ربما یطلق ویراد بہ اسم الفاعل مبالغۃ، کہ بعض اوقات مصدر ذکر کیا جاتا ہے لیکن اس میں فاعل اس سے معنی مراد لیا جاتا ہے۔ یہ عربی زبان میں متعدد ایسے کلمات ہیں کہ ذکر کیے جائیں گے مصادر، جیسے آپ کہتے ہیں زید عدل، عدل اگر عادل کہا جائے، زید عادل، یہ صحیح ترکیب بنتی ہے، لیکن عدل کہا جائے تو بہت عادل ہے وہ، واضح بات، زید عدل کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بہت عادل۔ مصدر بعض اوقات کیا ہے؟ آتا ہے اس میں فاعل، یعنی طاغوت بے معنی طاغی، لیکن مبالغے کے ساتھ، بہت زیادہ طاغوتیت پھیلانے والا۔ یقال طغى الماء اذا تعدى ظرفه لوفوره وكثرته، پانی جو ہے وہ طاغوت یا طغیانی آ گئی، یعنی وہ جب اپنے اطراف، اس کے جو اطراف ہے اس سے جھلک، تعدى ظرفه، وہ اپنے اس برتن سے تجاوز کر دیتا ہے، باہر نہیں جھلکنے اٹھتا، اب وہ کثرت کی وجہ سے ہے یا کسی اور دباؤ کی وجہ سے ہے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں انسان کے بارے میں اس کا استعمال جو ہے وہ اس طور پہ کیا جاتا ہے کہ جب بھی انسان اپنے عام عادی حالت سے عقل یا شر کے مطابق باہر نکل جائے تو اس کا اطلاق، طاغوت کا اطلاق اس پر ہوتا ہے کہ وَهُوَ خُرُوجُ الْإِنسَانِ عَنْ طَوْرِهِ، انسان جب اپنے اس دائرے سے باہر نکل جاتا ہے، الَّذِي حَدَّهُ لَهُ الْعَقْلُ أَوِ الشَّرْعُ، کہ شر یا عقل نے جو اس کی حدود ذکر کی گئی تھیں، ان حدود سے اگر انسان باہر آ جائے تو کیا کہلائے گا؟ طاغوت کہلاتا ہے۔ فالطاغوت هو الظالم الجبار، کہ طاغوت انتہائی ظالم اور جبار ہوتا ہے۔ والمتمرد عن وظائف عبودیت اللہ، اور اللہ کی عبودیت کے وظائف کو انجام دینے میں سرکش ہوتا ہے۔ استعلاء علیہ تعالی وہکذا، کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر بھی اپنی برتری کو ذکر کر رہا ہوتا ہے، جیسا کہ ہم پہلے بھی متکبر کے معنی پڑھ چکے ہیں۔ وَإِلَيْهِ يَعُودُ مَا قِيلَ، اور اسی کی طرف وہ لوٹتا ہے کہ جو یہ کہا گیا ہے، ان الطاغوت کل معبود من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ہر معبود کیا کہلاتا ہے؟ طاغوت کہلاتا ہے۔ یہاں پہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کے ضمن میں اور دیگر آیات کو، کہ خصوصاً جو سورہ نحل میں ہم آیت پڑھ چکے ہیں ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اس کے مد نظر رکھتے ہوئے معنی ذکر کیا ہے کہ الظالم الجبار۔ اس طرف توجہ رکھیں کہ ظالم سے مراد صرف قاتل نہیں ہے، کرپشن کرنے والا، خیانت کرنے والا۔ قرآن کریم کی آیات کے تناظر میں ہدایت کو جو قبول نہیں کرتا وہ بھی ظالم ہے، جو گناہ کرتا ہے وہ کیا ہے؟ ظالم۔
اسرفوا علی انفسہم، یہ اسراف جنہوں نے کیا، یا ظلموا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفوس پر ظلم کیا۔ دعائے کمیل میں بھی پڑھتے ہیں کہ ظلم تو نفسی، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ تو ظلم عمومی ہے، یہاں پہ قطعاً مراد فقط 2-3 گناہوں کو انجام دینے والا، سنگین گناہوں کو انجام دینے والا ظالم نہیں ہے، بلکہ جو مقابلے حق میں آ جائے، حق کے مقابلے میں آئے، اللہ تعالیٰ یا دین کے مقابلے میں آئے، وہ مراد ہے۔ اور متمرد بھی ادھر مراد ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عبودیت کے وظائف اپنی بلندی اور تکبر کی وجہ سے انجام نہیں دیتا۔ تو طاغوت کے یہ معنی ہمارے پاس آشکار ہوئے۔ یہاں پہ طاغوت کو آپ جس طرح ہم نے گزشتہ درس میں بھی ملاحظہ کیا، عملی جہت سے سامنے آتا ہے طاغوت، صرف ایک معنی کی جہت سے ہمارے سامنے نہیں آتا، کیونکہ جب وہ عملی میدان میں یہ تجاوز کرتا ہے تو ادھر سے اس کی شخصیت طاغوتیت سامنے آتی ہے۔ طاغوت ایک انسان بنتا کب ہے؟ اس کے مراحل در حقیقت انسان کی شقاوت اور قساوت قلبی سے شروع ہوتا ہے۔ اگرچہ یعنی ایک پودا، جو یہ زہریلا پودا انسانی نفس میں اگتا ہے، اگنے کے موارد اور آغاز کہاں سے ہے؟ قساوت اور شقاوت سے یہ شروع سفر ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ امور کے جو انسان میں قساوت کو برپا کرتے ہیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے، وہ امور جو انسان میں شقاوت کو برپا کرتے ہیں ان سے اجتناب کرے۔ آہستہ آہستہ انسان طاغوت سے کیا ہے؟ محفوظ ہو جائے گا، طاغوت سے بچتا چلا جائے گا۔ حتیٰ کہ خوراکوں میں بھی ان چیزوں کا بڑا اثر ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں وہ خوراک کے اعتبار سے انسان کے وجود پر قساوت کو جنم دیتی ہیں۔ بہت سارے ایسے امور ہیں کہ جو انسان میں شقاوت کو جنم دیتے ہیں، بالخصوص یہ گناہ ہے، بالخصوص انسان کا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر سے ہٹ کے رہنا ہے، عبادات سے کٹ کے رہنا ہے، نصیحتوں کو نہ سننا ہے، تذکر کو نہ سننا ہے۔ تذکر انسان کی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ کوشش نہ کرنا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے مطابق چلے، خدا کو فراموش کر دینا ہے، اپنی زندگی کے امور میں اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی توجہ نہ رہے۔ یہ آہستہ آہستہ انسان کو انسانی نفس عادی ہو جاتا ہے فراموشی کا۔ جب اللہ کی یاد اور اس کی طرف توجہ اور اس کو ہدف قرار دینے میں فراموشی کا شکار ہو جائے اور نفس انسانی اس فراموشی کا عادی ہو جائے، یہاں سے طغیانیت نکلتی ہے، کیونکہ یہ انسان ہے کہ جو اپنے آپ کو پھر بے نیاز سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے۔ اور جو بے نیاز اپنے آپ کو قرار دیتا ہے، آہستہ آہستہ طاغوتیت اس میں جنم لینا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے عبد ہے انسان، عبد یعنی دائمی محتاج۔ انتم الفقراء، قرآن نے واضح طور پہ کہا ہے، انتم الفقراء۔ عبد کون ہوتا ہے؟ جو ہمیشہ آقا کا محتاج ہے۔ لہٰذا جو انسان اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے بے نیاز قرار دے دے، یہاں سے وہ طاغوت، کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَآهُ اسْتَغْنَىٰ، یہ استغنا کا احساس طاغوتیت کو جنم دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ اللہ کا محتاج سمجھے، ہدایت کے اعتبار سے، توکل کے اعتبار سے، اپنی زندگی کے نفع نقصان کے اعتبار سے۔ مثلا اگر کوئی اس سے کمال صادر ہو جاتا ہے تو اس کی بازگشت کس کی طرف دے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ یہ محاورے آج رائج کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ قرآن نے بیان بھی کیا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب آپ کے رب کی نعمت کی بات آئے تو لوگوں میں بیان کریں، میرے رب نے مثلا یہ گھر دیا ہے، میرے رب نے یہ مجھے رزق بہترین دیا ہے، میرے رب نے آل اولاد بیوی بچے دیے ہیں۔ یہ رب کا کمال ہے، ہمارا کمال نہیں ہے، رب کی عطا ہے۔ ہم تو وہ ہیں کہ جو لینے والے ہیں، معطی اللہ کی ذات ہے، اور جو لینے والا ہے وہ انسان ہے۔ لہذا انسان جب بھی اللہ کے سامنے عاجز رہے، اللہ تعالیٰ کے ہر کمال کو بازگشت اللہ کی طرف دے، اور دیکھے کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقت میں کار فرما ہے ہر چیز میں، یہاں طاغوتیت ابھرنے کے چانسز نہیں ہیں۔ لیکن اگر وہ شخص کہ جو اپنی زندگی میں خداوند متعال کو فراموش کر دیتا ہے اور غافل رہتا ہے، تو قرآن اس حوالے سے بیان فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو شیاطین کی راہوں کے اوپر چلتے ہیں،
اور قرآن نے منع فرمایا ہے کہ جن کے دل غافل ہو چکے ہیں ان سے تعلق قائم نہ کریں۔ قرآن میں خداوند متعال کا ارشاد ہے۔ مثلا یہ سورہ زخرف آیت نمبر 36 دیکھیں، فَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ اللَّهِ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ یا اسی طریقے سے ہمارے پاس قرآن نے ذکر کیا ہے کہ بعض اوقات دل انسان کا کیا ہے وہ غافل ہو جاتا ہے، اور جو غافل انسان کا دل کر رہا ہو اس کی طرف انسان کو نہیں بڑھنا چاہیے۔ اس کا تذکرہ بھی سورہ کہف آیت نمبر 28 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ اس کی اطاعت نہ کریں کہ جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے کیا کر دیا ہے، غافل کر دیا ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ اپنے ہوائے نفس کے پیچھے چل رہا ہے، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، وہ ہر چیز میں کیا ہے، افراطی ہے، یعنی طاغوتی ہے ہر چیز میں۔ افراط، طاغوت جو ہے وہ افراط سے ہی بنتا ہے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ ایک بندہ کیسے طاغوتیت کی طرف جاتا ہے۔ ظاہری ناموں کو چسپاں کرنے سے، عنوانوں کو چسپاں کرنے سے یہ طاغوتی عنوان نہیں ختم ہوتا۔ مثلا یہ کہیں کہ یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ وہابی ہے، یہ اہل حدیث ہے، ان ناموں کے چسپاں کرنے سے طاغوت کا عمل اور وہ جو نفس طاغوت بن چکا ہے اس کا ازالہ نہیں ہوتا، کیونکہ طاغوت بنا کس سے تھا؟ اللہ تعالیٰ سے غفلت کی وجہ سے۔ جیسے اس آیت میں آپ ملاحظہ کریں سورہ کہف آیت نمبر 28 میں کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، یعنی بعض ایسے نفوس ہیں کہ اللہ نے اپنے ذکر سے انہیں خود اپنے ارادے سے غافل کیا ہوا ہے، وہ اللہ کی طرف آ ہی نہیں سکتے۔ یعنی آپ ان کی محفلوں میں بیٹھیں، ان کے ہمراہ رہیں، آپ کو اللہ کا ذکر اصلاً دکھائی نہیں دے گا، بالکل اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، ہوائے نفس کے اوپر جہاں خواہش ہے وہ عمل انجام دے رہے ہیں، کھانا پینا، سونا جاگنا، ملنا ملانا، ہر کام میں کیا ہے، اپنے نفس کی رجحان کے مطابق انجام دے رہے ہیں۔ اتباع کس کی کرتے ہیں؟ اپنے نفس۔ حتیٰ عبادتوں میں بھی، نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے، نفس کی اساس کے اوپر مت آئے، اگر نفس خیر کا بھی حکم دیتا ہے یہاں پہ بھی چوکنا رہے۔ لہٰذا ہم جو عبادتوں کا انتخاب، خیر کا انتخاب نفس کے احکام کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں، یہ درست بھی نہیں ہے۔ درست کیا ہے؟ اللہ کی خاطر انتخاب کیا جائے، وظیفے اور ذمہ داری کو مد نظر رکھتے ہوئے انتخاب کیا جائے، یا اختیاراً جو خداوند متعال نے تعلیمات دی ہیں وہ انگیزہ ہمارے اندر برپا کریں، نفس کی اساس پہ انتخاب نہ کریں۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اس کا امر کیا ہوگا؟ افراطی ہوگا۔ آپ نے اسی ضمن میں ہماری جو بحث چل رہی ہے دیکھا کہ طاغوت ایک انسان کیسے بنتا ہے۔ مثلا صدام طاغوت تھا بلا شک و شبہ، لیکن شاہ بھی تو طاغوت تھا، ممکن ہے اس سے بدتر ہو، جو اس نے مظالم مکتب تشیع کے اوپر اور مکتب تشیع کو ختم کرنے کے لیے شاہ نے جو مظالم ڈھائے ہیں وہ صدام سے کسی بھی صورت میں کم نہیں بلکہ زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اب ظاہری دنیا کے سامنے ایک مثلا حنفی ہے یا سنی ہے یا وہابی ہے اور ایک شیعہ اثنا عشری ہے، لیکن دونوں ہی طاغوت ہیں۔ فرق اس سے عنوان چسپاں کرنے سے یہ فرق نہیں جاتا۔ فرق ہے طاغوت بنتا کیسے کہ اس نے اللہ کا ذکر فراموش کر دیا، آہستہ آہستہ وہ نفس اسی چیز کا عادی ہوتا چلا گیا۔ یہ ہمارے پاس طاغوت کے اسباب میں آئے کہ گناہ ہے۔ اسی طرح قرآن کریم حکم دیتا ہے کہ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، کہ ان میں سے جو گناہ گار ہیں اور جو ناشکرے ہیں آپ ہرگز ان کی اتباع نہ کریں، ان کی اتباع نہ کریں۔ یعنی دوسرا ہمارے پاس پہلو ہے کہ جو ایک تو اللہ سے غافل رہنا اور ہوائے نفس پر چلنا، اپنی مرضیوں پہ چلنا۔ نمبر دو، جو گناہوں کو انجام دیتا ہے اور جو ناشکرہ ہے اس کے پیچھے چلنا، اس کے ساتھ تعلق پیدا کرنا، یہ آہستہ آہستہ انسانی نفوس میں اندھیروں کو جنم دیتا ہے۔ بہرحال علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے بعد اگلی آیت کے اسی آیت کے اگلے حصے کی طرف منتقل ہوتے ہیں کہ بما انزل الیک و انزل من قبلک،
تو ان سے اللہ اس میں بے منزلت یقال، یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے جو رسول اللہ تعالیٰ کے آئے ان کے اوپر جو کچھ نازل ہوا وہ اس کے اوپر بھی ایک ایمان لائے ہیں۔ تو اس جگہ پہ قرآن لأن الکلام فی وجوب الرد الی کتاب اللہ و حکمہ و بذالک یظہر ان المراد بقولہ، کیونکہ وہ اپنے عمل سے کیا کر رہے ہیں، وہ در حقیقت عمل سے اپنی انہی الہی تعلیمات کا انکار کر رہے ہیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، یعنی کتاب سماویہ میں، وہی منزل میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل انبیاء پر ہوئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے انبیاء اور رسول پر بھی ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ جو طاغوت بن چکا ہے اس کا انکار کریں، اس سے اجتناب بھی کریں اور انکار بھی کریں۔ لہذا قلب میں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، زبان بھی انکاری ہونی چاہیے، اقراری نہیں ہونی چاہیے۔ اقرار نہ کر رہے ہو، اب اقرار وہ ووٹ کے نام کے اوپر ہو، الیکشن کے نام پہ ہو، کسی اپنے مفاد کے نام پر ہو، اقرار کا کوئی جواز ہمارے پاس نہیں بنتا۔ یہ اگلے درس میں انشاءاللہ بحث آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ حکم کیا ہے، واجب حکم ہمارے فقہا نے کیا دیا ہے، پھر ثانوی یا اضطراری حکم اس باب میں کیا بنتا ہے اور اس کی نوعیت کیا سامنے آتی ہے، اس کا ہم مطالعہ کریں گے۔ پھر اگلی آیت ہے کہ وَقَوْلُ أَلَمْ تَرَى، تو اس کے حوالے سے ذکر کیا ہے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے، بعض احتمالات دی، ہم اس کی طرف ابھی نہیں جاتے، اور بلکہ انہوں نے جو دلیل یعنی خلاصہ کلام جو ہمارے پاس بنتا ہے کہ یتحاکمون عند التنازع الی الطاغوت وهم اہل طغیان والمتمردون عن دین اللہ المتعدون علی الحق، کہ یہاں پہ قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 213 ہے، بہت اہمیت کی حامل ہے، کئی دفعہ ذکر ہو چکا ہے کہ کان الناس امتاً واحدہ، کہ لوگ امت واحدہ تھے، فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، پھر جب اختلاف ان میں برپا ہوا تو مبشر اور منذر کے حوالے سے ان کو کیا گیا کہ مبشر اور منذر اللہ تعالیٰ نے بنا کے بھیجا۔ یہ وہی جہت تشریح ہے، یہ جہت ہمارے پاس جہت شریعت آ جاتی ہے، جس میں جو خداوند متعال نے قرار دیا ہے کہ یہ نبی کے ساتھ مختص ہے۔ لیکن جب یہ مورد آ جائے، یہ مرحلہ آ جائے، تو اس مرحلے کے بعد اگلا مرحلہ ہے اجرا کا، اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ ہے نفاذ کا۔ اس لیے اب اختلاف جب حق ثابت ہو گیا، حق صادر ہو گیا اور حق آشکار ہو گیا، تو اب حجت تمام ہو گئی۔ حجت تمام ہونے کے بعد اختلاف کی گنجائش نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ اس لیے یہاں پہ اس آیت کریمہ میں یہاں سے استفادہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کلمے کا کہ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، اس کی تفسیر اس آیت کریمہ کے اس حصے سے لی ہے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ ان میں نازل کی، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ فیصلہ کریں، حکم بن جائیں، لوگوں کے اختلاف کو دور کرنے کے لیے لوگوں میں کیا کریں، لوگوں میں فیصلہ کریں۔ یہ جو لوگوں میں فیصلہ کرنا ہے، اس فیصلہ کرنے کی نوعیت اس کو انبیاء علیہ السلام کی ثوابدید کے اوپر رکھا گیا۔ اب وہ جو فیصلہ کر دیں، ادھر اطاعت واجب ہے، لہذا اس جگہ پہ لوگوں نے اختلاف کے لیے رجوع کس کی طرف کرنا ہے، آیا وہ جو مد مقابل ہیں انبیاء کے یا انبیاء علیہ السلام کی طرف؟ اگر انبیاء کے مد مقابل طاغوت کہلائیں گے، اس لیے انہوں نے یہ ذکر کیا کہ تنازع کے وقت چاہیے تو یہ تھا کہ انبیاء کی طرف رجوع کریں، لیکن کس کی طرف رجوع شروع کر دیا؟ طاغوت کی طرف، جو اہل طغیان ہیں، جو اللہ کے دین میں متمرد ہیں، جو حق سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ وَقَدْ أُمِرُوا فِي هَذِهِ الْكُتُبِ أَن يَكْفُرُوا بِالطَّاغُوتِ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو کتابیں نازل ہوئیں، جو شریعت نازل ہوئیں، جو انبیاء علیہ السلام اللہ نے بھیجے، ان میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ انکار کریں، وہ کفر کریں۔ وَكَفَى فِي مَنْعِ التَّحَاكُمِ إِلَيْهِمْ أَنَّهُ إِلْغَاءٌ لِلْكُتُبِ اللَّهِ وَإِبْطَالٌ لِشَرَائِعِهِ،
تو یہ آپ نے ملاحظہ کیا خلاصہ کلام اس باب میں کہ ہم سارے امور کو ادھر تذکرہ نہیں کرتے، کہ خلاصہ کلام ہمارے پاس یہ بنا کہ یہ فقط اور فقط اس شریعت کے ساتھ یا اس امت کے ساتھ حکم خاص نہیں ہے، یہ آزمائش پہلے والی امتوں میں بھی تھی، انہیں بھی یہ حکم تھا کہ انبیاء علیہ السلام کے مد مقابل، دین الہی کے مد مقابل جو کچھ کوئی نظام لے کے آ جائے، کوئی قانون لے کے آ جائے، کوئی شخصیت لے کے آ جائے، کوئی مفادات کا ایک انبار آپ کے لیے لے کے آ جائے، آپ نے اس کی طرف رجوع نہیں کرنا، دین الہی و انبیاء علیہ السلام کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور پھر ذکر کیا کہ شیطان ہے کہ جو طاغوت کی طرف تحاکم کے لیے آپ کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ دور کی گمراہی میں آپ کو گمراہ کر دے، مبتلا کر دے۔ تو اس میں یہ پہلو موجود ہے، شیطان اغوا کرتا ہے، القاعات کرتا ہے، ڈالتا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کو دور کی گمراہی میں مبتلا کرے۔ یہ آیت میں ہم نے تیزی سے المیزان سے استفادہ کیا، اگرچہ ہم اس کے باب میں اور مزید تفصیل میں جا سکتے تھے، لیکن وہ تفصیل ابھی ہمارے لیے ممکن ہے کہ زیادہ مزید اس میں جانے کی گنجائش وقت کے دامن کے اعتبار سے موجود نہ ہو، کیونکہ ذیلی طور پہ چند الفاظ کی تشریح کر کے، خصوصاً یہ جو حصہ تھا کہ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جو کچھ نازل ہوا، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور طاغوت کی طرف جو تحاکم ہے یہ اس کی طرف چاہتے ہیں۔ تو چند اور نکات اس سے نکل سکتے تھے، ہم اس سے ابھی صرف نظر وقت کی قلت کی وجہ سے کرتے ہیں، کیونکہ لب لباب ہمیں معلوم ہو گیا کہ انہوں نے طاغوت کو بیان کیا کہ ظالم جبار، لیکن پھر ہم نے اس چیز کے اوپر دقت کی کہ ظالم کون کہلاتا ہے؟ کہ جو دین کے مقابلے میں آ جائے، گناہ کرے، فسق کرے۔ پھر اس کے مراتب ہیں ظلم کے، یہاں تک کہ تمرد بڑا ایک مورد ہے، تمرد یعنی سرکش، جو کہے کہ نہیں میں مانتا ہی نہیں ہوں اللہ کے حکم کو، نہ اللہ کے نظام کو مانتا ہوں، نہ اللہ کے دین کو مانتا ہوں، اور یہ ہمارے لیے راہ حل نہیں ہے، راہ نجات نہیں ہے، کس نے لے کے آنا ہے؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی حیثیت فقیرانہ تھی فرعون کے مقابلے میں، تو ان کے ساتھ چلنے والے افراد وہ یہی پھر تقاضا کرتے، اور فرعون کے ساتھ بھی جو افراد بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی یہ تقاضا کیا کہ اگر یہ اپنی باتوں میں سچا ہوتا تو پھر اس کے ساتھ بہت سارے فرشتے ہوتے، پھر اس کے ساتھ بہت سارے اموال ہوتے، خزانے ہوتے، تو اس کی تو بات بھی کوئی نہیں سنتا اور خزانے بھی نہیں ہیں، یہ دلیل ہوتی تھی۔ آج کے معاشرے میں بھی آپ دیکھیں لوگوں کا رجحان کس کی طرف ہوتا ہے؟ لوگ جو تنہائی کا شکار ہے، بے شک صحیح بات کہہ رہے ہیں، آپ کے اپنے ہی نہیں، قریبی نہیں سنیں گے، دور کی بات ہے، نہ طلاب نہ علماء نہ آس پاس، مگر اللہ قلیلہ، سوائے قلیل افراد کے، کیونکہ ان کا معیار دنیاوی نہیں ہے۔ جن کا معیار دنیاوی ہے وہ دنیا جب تک نہیں نظر آئے گی تب تک وہ جھکیں گے نہیں، اور یہ قوت کا مرحلہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، وہ اس کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہوتی، اور مدد استقامت کے ساتھ آتی ہے۔ اپنے حق موقف کے اوپر انسان استقامت کے ساتھ ڈٹا رہے، کیونکہ دین اسلام کے موقف بھی واضح ہے اور روش بھی واضح ہے، نہ موقف میں کوئی شدت پسندی، تعصب اور دہشت گردی ہے، اور نہ دین اسلام کی روش میں شدت پسندی، تعصب اور دہشت گردی ہے۔ موقف دین اسلام کا کیا ہے؟ حاکمیت اللہ کی ہو، اور انسان کے لیے اللہ نے جو تکریماً اور اکراماً اس کے لیے نظام اور امور رکھے ہیں اس کا اجرا کیا جائے۔ اور روش کیا ہے؟ وہ روش تبلیغ ہمارے سامنے آشکار ہوتی ہے۔ ہم اب آئیں حدیث کی طرف منتقل ہوتے ہیں، امام صادق علیہ السلام کی اس حدیث سے استفادہ کریں گے اور اس کو مطالعہ کرتے ہیں، اور اس کے اوپر آج قدر جلد اختتام کریں گے انشاءاللہ۔ اگلے درس میں ہم جو حکم ہے اس کی وضاحت کے تناظر میں اسی آیت کریمہ کی تفسیر کو مطالعہ کریں گے کہ ان ماہ مبارک کی عظیم راتوں میں، کہ اختتام کے قریب یہ ایام پہنچ چکے ہیں، ان عظیم راتوں میں اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرتے ہوئے کہ ان آیات کا فہم اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، تدبر کی ہم کوشش کریں، عنایت علم کی عطا کی اور فہم کی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے انشاءاللہ عنایت ہوگی۔ تو آپ نے
آیت کریمہ میں جو سورہ نساء آیت نمبر 60 ہے، اس مقدار کو تو جان لیا کہ طاغوت کون ہے، اللہ تعالیٰ کے خلاف جو بھی معبود ہے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جو بھی اپنے آپ کو رجوع کے لیے پیش کرتا ہے کہ میری طرف رجوع کیا جائے، وہ متمرد اور طاغوت کہلاتا ہے۔ پھر ہم گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں کہ حساسیت دین اسلام نے بھی ایک حکومتی مسائل میں زیادہ دکھائی ہے اور ایک قضاوتی امور میں زیادہ دکھائی ہے، اور طاغوت انہی دو کی جانب سے سامنے آتا ہے۔ الکافی میں ایک روایت ہے، اور یہ روایت فقہاء کرام میں مقبولہ عمر بن حنظلہ کے نام سے معروف ہے۔ ایک بڑی تعداد فقہاء کرام و علم رجال کی ہے جو اس کو صحیح سند اور معتبر حدیث قرار دیتی ہے۔ جناب عمر بن حنظلہ کی اساس کے اوپر یا ایک دو راویوں کے اوپر گفتگو کی وجہ سے بعض نے اسے مقبولہ قرار دیا ہے، ہم مقبولہ والا لے لیتے ہیں، اور نتیجہ جو ہے وہ تابع الاخص کے تابع قرار دیتے ہیں، مثلا ایک منطقی ضابطے کے تحت ہم مقبولہ ہی قرار دیتے ہیں، وإلا مبانی یکساں نہیں ہے۔ الکافی میں ایک روایت کا آنا اور اس روایت کے راویوں کا معتبر ہونا، ثقہ ہونا، اور بعض راویوں کے حوالے سے صرف اس کے حالات واضح نہیں ہوئے، حالات واضح ہونے کی وجہ سے فوراً ضعف کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ اور پھر بعض علماء نے قرائن کی بدولت ان کی وثاقت کو ذکر بھی کیا ہے۔ بہرحال یہ بحث ہماری ولایت فقیہ کے دروس میں گزر چکی ہے عمر بن حنظلہ کی حوالے سے، ہم ادھر مقبولہ ہی کے قول کو مد نظر رکھتے ہیں، وإلا اس کے معتبر ہونے کے قول بھی موجود ہے۔ فقہا میں ہر دو گروہ عملی طور پہ قبول کرتے ہیں اس حدیث کو۔ مقبولہ عمر بن حنظلہ سے بھی کیا مراد ہے کہ قبول ہے، مقبولہ یعنی قبول ہے، وجوہات دیگر انہوں نے اپنے شواہد ذکر کی ہیں۔ روایت میں عمر بن حنظلہ بیان فرماتے ہیں سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، کیونکہ اسی سورہ نساء آیت نمبر 60 کی تفسیر اس حدیث کے اندر موجود ہے، لیکن اب امام صادق علیہ السلام کے اس مرحلے سے سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا عن رجلین من اصحابنا، کہ ہمارے اصحاب میں دو شخص تھے، بینہما منازعۃ فی دین۔ اچھا، ہمارے اصحاب میں دو شخص سے ہونے سے کیا مراد ہے کہ وہ امام صادق علیہ السلام کے تابع تھے، ان کے پیرو تھے۔ آج کی اصطلاح میں آپ مثلا شیعہ کہہ لیں کہ ہمارے اصحاب میں سے تھے، ان کے درمیان دین فی دین، قرض کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا، او میراث یا میراث کے معاملے میں آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ فتحاکما الی السلطان و الی القضاة، وہ جو بادشاہ یا حاکم تھا اس کی طرف انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے رجوع کی لیا، یا جو اس حاکم کے ماتحت عدالتیں تھیں ان عدالتوں کی طرف اس نے رجوع کیا۔ تو اب ادھر عمر بن حنظلہ نے ان سے سوال کیا کہ اَيَحِلُّ ذَلِكَ، یہ رجوع کرنا ان کے لیے حلال ہے، جائز ہے؟ قال، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ ہمارے لیے صرف ایک فقہی حکم کی حد تک نہیں ہے، اعتقادی مسئلہ بھی ہے۔ قرآن کریم کی آیت سے امام نے اس میں استدلال فرمایا ہے، تفسیر امام صادق علیہ السلام کی موجود ہے جو اس روایت میں انہوں نے کی ہے۔ فرماتے من تحاکم الیہم فی حق او باطل، معاملہ حق کا ہو یا معاملہ باطل کا ہو، یعنی آپ کا واقعاً حق بنتا اور حق لینے کے لیے، یا باطل ہے، اہل باطل کرتے ہیں یا اہل حق، جو بھی اہل حق ہو یا اہل باطل ہو، جو بھی اپنے حق اور باطل میں ان کی طرف رجوع کرے گا تحاکم اور فیصلوں کے لیے، فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ، تو اس نے طاغوت کی طرف رجوع کیا۔ وَمَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتًا وَإِنْ كَانَ حَقًّا ثَابِتًا لَهُ، اور وہ اس کے لیے جو بھی حکم صادر کریں گے، وہ سلطان، وہ بادشاہ، وہ حاکم، یا وہ قاضی، وہ جج، یا جو ان عدالتوں کی طرف رجوع کیا اور اسے حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ یہ عمل انجام دے، اگر اس نے ان دو کے درمیان حق فیصلہ بھی کیا ہے، اگر ان کے درمیان فیصلہ حق کے ساتھ کیا ہے، تب بھی جو فیصلہ وہ اخذ کرے گا کہ سحتاً باطل ہے وہ،
یعنی ادھر یہ نہ کہ بڑا اچھا فیصلہ کیا، بہت بہترین فیصلہ تھا، بالکل حقیقت کے عین مطابق ہے، وہ جو امام کے پاس اگر ہم جاتے وہ بھی یہی فیصلہ کرتے، کہتے ہیں ٹھیک ہے اس نے حق فیصلہ کیا ہے، وَإِن كَانَ حَقًّا ثَابِتًا لَهُ، اگر جو حق بنتا تھا اس کے لیے ثابت تھا وہی اس نے بتایا، تب بھی اس سے یہ فیصلہ لینا کیا ہے؟ سحتاً، باطل ہے یہ، لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ، کیوں یہ باطل ہو گیا؟ آپ کہیں گے کہ وہ جو فیصلہ ہے وہ تو بالآخر عقل اور شرع کے عین مطابق اس نے کیا ہے، وہ کہیں گے ہم فیصلے کی طرف نہیں، فیصلہ جس سے لے رہے ہو وہ دیکھو کون ہے۔ ممکن ہے کہ تم ایک صحیح چیز لے رہے ہو لیکن جس سے لے رہے ہو وہ اگر طاغوت ہے تو طاغوت سے وہ صحیح چیز بھی نہیں لینی۔ یعنی اتنا دین حساس ہمیں کر رہا ہے اس مسئلے میں۔ اس ٹائم عالم اسلام میں جو آگ لگی ہوئی ہے وہ حقیقت میں آگ ہی ہے لگی ہوئی ہے، اور رجوع اپنے مسائل کے لیے کس کی طرف کرتے ہیں؟ طاغوت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اگر وہ صحیح بھی ہمارے لیے ایک عمل کو انجام دیتا ہے تب بھی یہ جو رجوع اس کی طرف ہے، یہ رجوع کیا ہے؟ یہ باطل رجوع بن جاتا ہے۔ لہٰذا اس جگہ پہ آپ نے اس امر کو ملاحظہ کیا ہے کہ کس طریقے سے دین ہمارے لیے یہاں پہ حساسیت کو ایجاد کر رہا ہے۔ آگے دیکھیں، کیونکہ یہ والا مسئلہ قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں تدبر ضروری ہے۔ قرآن تدبر کے حوالے سے آشکار طور پہ بیان کرتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، کہ کیا وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں۔ تدبر کے بغیر تالا نہیں کھلتا۔ آپ ممکن ہے کہ تلاوت کر لیں، قرات کر لیں، پڑھ لیں، لیکن تدبر کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ تالا کھل جائے۔ لہٰذا آئیں اسی آیت پہ، چونکہ جو ہمارا موضوع ہے کہ گمان اور خوش فہمیاں قرآن کے مطابق، اس کے مطابق یہ آیت کریمہ جس میں ایک غلط فہمی، اور یہ غلط فہمی مسلمانوں میں عام ہے۔ اچھا ادھر ایک سوال ابھارتے ہیں تاکہ آپ کے لیے بہتر طور پہ یہ مطلب آشکار ہو جائے، اور امام جو حساسیت ایجاد کرنا چاہ رہے ہیں الکافی میں، وہ حساسیت ہمارے وجود میں ایجاد ہو۔ مسئلہ سارا یہاں پہ یہی ہے کہ جو دین حساسیت اللہ تعالیٰ آیت کریمہ کے ذریعے، امام معصوم روایت اور اپنے کلام کے ذریعے جو حساسیت مومنین کے دلوں میں ایجاد کرنا چاہ رہے ہیں، وہ حساسیت ایجاد نہیں ہوتی۔ تو اس حساسیت کو ایجاد کرنے کے لیے سوال کی طرف ہم آتے ہیں، کیا یہ جو گمان قرآن نے رد کیا ہے یہ صرف یہی امت ہے کہ جو یہ گمان کرتی تھی، یا اس سے پہلے والی امتیں بھی اس گمان میں مبتلا تھیں؟ گمان کیا ہے کہ ہم اقرار کریں گے، مثلا توحید، عدل، نبوت، امامت کا ہم نے اقرار کیا تو اقرار کرنے کی صورت میں کیا ہو جائے گا؟ ہم مومن کہلائیں گے۔ گمان کیا ہے؟ یعنی طاغوت سے اجتناب نہیں کیا، طاغوت کا کفر نہیں کیا، انکار نہیں کیا، یہ عمل انجام دیے بغیر ہم نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج اور زیارات انجام دیتے رہیں، مسجدیں بناتے رہیں، امام بارگاہیں بناتے رہیں تو مومن ہو جائیں گے۔ معاشرہ کیا کہتا ہے؟ مومن ہو جائیں گے۔ منبر کیا کہتا ہے؟ مومن ہو جائیں گے۔ قرآن کی بارگاہ میں حاضر ہو کے پوچھیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ کہ یہ مومن نہیں ہوگا۔ روایت سے امام علیہ السلام سے پوچھیں، امام فرماتے ہیں مومن نہیں ہوگا۔ معاشرہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ منبر بھی یہی کہہ رہا ہے، مدرسہ بھی یہی کہہ رہا ہے، درسگاہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ یہ مومن ہو جائے گا۔ تم اقرار کرو، اقرار کر کے جو نیکیاں اور خیر کے کام انجام دے سکتے وہ انجام دو۔ یہ امر ضروری نہیں ہے کہ طاغوت کا انکار کرنا ہے، طاغوت سے اجتناب کرنا ہے۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو گمان کر رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ یہ مومن نہیں ہے، نہیں ہوگا مومن۔ امام معصوم علیہ السلام کے پاس آیا تو امام نے بھی یہی حساسیت انسانی وجود کے اندر کیا ہے؟ ایجاد کی ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم سوال کیا ابھار رہے ہیں کہ کیا یہ اسی امت کے اوپر آزمائش تھی یا اس سے پہلے والی امتیں بھی اس کا شکار ہوتی تھیں؟ اس سے پہلے والی امتیں بھی شکار ہوتی تھی، اس لیے ان کے دور میں بھی یہی تھا کہ بادشاہ حضرات ہوتے تھے، سجے ہوئے ہوتے تھے، مختلف طرح کے شعبجات، اور ان میں ظالمانہ طور طریقے اختیار ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں وہ اپنے قوانین کو جاری کرتے تھے، اپنے نظاموں کو متعارف کراتے تھے۔ اہل ایمان کی ذمہ داری کیا بن جاتی؟ انکار کریں ان کا، انکار اور اجتناب، یہ دو وظیفے بنتے تھے۔
اچھا، اب آئیں امام علیہ السلام کی طرف، کیونکہ طاغوت کا معنی ہم جان چکے ہیں کہ طاغوت ہر انکار جو ہے، ہر طغیانیت طاغوت نہیں کہلاتی، اگرچہ لغتاً کہہ سکتے ہیں، لیکن قرآن جس دائرے میں بات کر رہا ہے وہ تحاکم اور ولایت کی بات ہے، یعنی حکومتی اور عدالتی مسئلہ، ان دو امور میں اگر دین کی طرف، اللہ کی طرف رجوع نہ ہو تو یہ انسان کیا، اس نے طاغوت کی طرف رجوع کیا۔ اب آئیں دوبارہ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ امام کی روایت دیکھیں، کیونکہ امام صادق علیہ السلام کے دور میں کون سی حکومت تھی؟ بنو عباس کی حکومت تھی۔ کبھی آپ یہ کام ضرور کریں، بنو عباس کی حکومت کی خصوصیات کیا تھیں؟ آپ کو ممکن ہے کہ تمام عالم اسلام کی حکومت سے بہتر حکومتیں لگنے لگ جائیں، کیونکہ اس دور میں بنو عباس کا، امام صادق علیہ السلام کا خصوصاً دور، کیونکہ بنو امیہ اس نے قیس و قصرہ کی وہ پہلی حکومت ہے جس نے طور طریقے متعارف کرائے، تو روم ساتھ ہی تھا اس وقت کا، یعنی یورپ، اور یورپ کی آپ جانتے ہیں یونان اور روم کی حکومت وہ اس دور میں بھی سب سے بہترین اور سب سے ماڈرن حکومت شمار ہوتی تھی۔ تو معاویہ ابن ابی سفیان وہ سارے طور طریقے منتقل اس نے کیے، اور اس کے بعد پھر مروان کی جو اولادیں آئیں تو انہوں نے تو بہت بڑے پیمانے پہ آپ کہیں کہ یورپ بنا دیا عالم اسلام کو۔ جب بنو عباس آئے تو بنو عباس تو پوری دنیا میں سب سے ماڈرن، ابھی سارے کے سارے چاہے پاکستانی ہوں، افغانی ہوں، ایرانی ہوں، کہاں بھاگتے ہیں؟ یورپ کی طرف ہی نا، کیونکہ یورپ نے سوسائٹی بنائی ہے، وہاں پہ آپ کے لیے اس نے بہت ساری سہولیات رکھ دی۔ بنو عباس کے دور میں عالم اسلام میں، عالم پورے جہان میں سارے کے سارے لوگ کہاں بھاگتے تھے؟ خود اسی بنو عباس کے اس ریاست میں عالم اسلام کی طرف آتے تھے۔ یا جیسے آپ کچھ سال پہلے اگر چلے جائیں تو لوگوں کا رخ کس کی طرف ہوتا تھا؟ بر صغیر کی طرف۔ بر صغیر کا جو شمار ہے وہ ایک دولت مند ریاست کے طور پہ ہوتا تھا، لہذا آپ کو بڑے بڑے جو افراد ہیں، حتیٰ کہ علماء میں شیعہ ہوں، سنی ہوں، حتیٰ سب سے بڑا جو چاپ خانہ تھا کتابوں کا وہ بر صغیر میں تھا۔ لاہور سے کتابیں نکلتی تھیں، دلی سے کتابیں نکلتی تھیں، سارے لوگ بھاگتے تھے۔ سونے کی چڑیا، آپ نے سنا ہوگا یہ نام۔ تو بنو عباس کا دور بھی ایسا ہی تھا کہ مادی ترقی کے اعتبار سے وہ ایک عالی شان ایک ریاست شمار ہوتی تھی۔ نمبر 2، جو مذہب کو، ظاہری مذہب کو جو تقویت پہنچائی ہے وہ بنو عباس نے پہنچائی ہے، اگرچہ مکتب اہل سنت آپ کے سامنے اور عالم اسلام میں اکثریت انہیں کی ہے، بنو امیہ نے ان کی قواعد کو تاسیس کیا، لیکن پھیلایا کس نے؟ بنو عباس نے پھیلایا۔ لہٰذا بنو عباس میں اس دور کا جو خلیفہ ہے وہ آج کا تو مولوی ہوتا تھا، کیونکہ اس نے جمعہ بھی پڑھانا ہے، اس نے نمازیں بھی پڑھانی ہے، اچھا اس نے حد بھی جاری کرنی ہے، اس نے فیصلے بھی کرنے ہیں، نکاح بھی پڑھانے ہیں، طلاق بھی دینی ہے، یہ کام بنو عباس کے حکام کرتے تھے۔ حتیٰ امام رضا علیہ السلام کا عیون اخبار رضا میں شہادت کا واقعہ سنیں، ایک ملنگ اس دور کا آ گیا مامون کے دربار میں، یعنی ایک شخص آیا جو آپ کہہ لیں صوفی تھا، غالی نہیں تھا، صوفی تھا، کیونکہ ہمارے ہاں ملنگوں کی ایک قسم غالی بھی ہے جو کہ منفور قسم ہے اور اہل بیت علیہ السلام کے راستے سے باہر ہے، جیسے ناسبی اہل سنت میں اور شیعہ غالی، البتہ غالی فقط اسے کہتے ہیں جو رب مانے، اللہ کے معنی میں رب، جو یہ نہیں مانتا وہ غالی نہیں ہے، بے شک افراد کر رہا ہو، جو خدا نعوذ باللہ ماننے لگ جائے اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی کو، وہ ہے۔ خلاصہ کلام ادھر صوفی آیا مامون کے دربار میں، چونکہ یہ والے جو مسئلہ امام صادق علیہ السلام حساسیت ایجاد کر رہے ہیں، یہ حساسیت ہمارے نفوس میں حد اقل اقرار کی حد تک تو اب یہ ایجاد ہو، اس کے بعد آگے کیا سفر جاری ہوتا ہے وہ ہمارے علم سے باہر ہے۔ تو اس صوفی سے کئی مامون نے اس کے اوپر حدوں کے حکم لگا دیے، یہاں تک کہ ایک قسم کا واجب القتل قرار دیا۔ تو اس نے کہا کہ تم مجھ پہ کیسے حکم لگا سکتے ہو، تمہیں تو ہم سب مسلمانوں کی اموال سے تم پیدا ہوئے ہو، کیونکہ کنیز تھی نا مامون کی ماں، اور کنیز اس کے شرعی طور پہ وہ حق نہیں محروم رکھتا تھا۔ تو امام رضا علیہ السلام ادھر موجود تھے، تو مامون غصے پہ غصہ ہوتا چلا گیا۔ یعنی یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اس دور کے جو بادشاہ تھے وہ بادشاہ آج کے مولوی تھے، وہ جو ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں سٹینڈرڈ مولوی کا چلتا ہے نا کہ اچھا واعظ و نصیحت کر لے، طلاق بھی دے دے، نکاح بھی پڑھا لے، قبر میں بھی اتار دے،
عقیقے بھی اچھے کرا دے، اور تراویحیں ہیں، اعتکاف ہے، یا شیعوں کی طرف آ جائیں کہ مجالس ہیں پڑھ لے۔ اس سطح کے تو یہ تھے سارے بادشاہ، تو اس سطح کے بادشاہ حضرات مامون نے وہاں پہ اس کے اوپر حدود جاری کرنے کا حکم دیا۔ امام رضا علیہ السلام نے حمایت کی اس کی، امام رضا علیہ السلام نے ادھر صفائی پیش کی اس کی کہ یہ بات اس کی درست ہے، تو اس کی وجہ سے وہ شدید پھر بغض میں آیا، اور یہ واقعہ باعث بنا کہ امام رضا علیہ السلام کو اس نے شہید کیا۔ یہ عیون اخبار رضا میں اردو ترجمہ بھی ہوئی، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی آپ نے ملاحظہ کیا کہ عباسی، ہم بھی آج کے دور میں سب سے بہترین حکمران کس کو لائیں گے؟ ویسے خان صاحب کا دینی ٹچ جو ہے وہ پاکستانیوں کو بڑا پسند ہے، تو انہیں کہا کہ ذرا دین کا ٹچ دے دیں، تو ہمارے حقیقت ہے ضیاء الحق کی حکومت تو لانی ہوئی، دینی ٹچ موجود تھا۔ تو اسی طریقے سے یعنی عوامی مقبولیت اسے حاصل تھی۔ بھٹو صاحب کو بھی عوامی مقبولیت حاصل تھی کیونکہ اسلامی کمیونزم کا نعرہ لگایا انہوں نے، اسلامی ٹچ، اور بلاگ بنا رہے تھے۔ فیصل بادشاہ تھا اور یہ لیبیا اور پاکستان کے ساتھ مل کے ایک وہ اسلامک بلاگ بنانا چاہ رہے تھے، یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھے، اپنا ایک کردار ہے سیاسی۔ تو اس دور میں بھی لوگوں کو یہ ٹچ اچھا لگتا تھا۔ امام علیہ السلام جو خالص دین پیش کر رہے ہیں، اس میں وہ کیا حکم ہے؟ وہ جو قرآن نے حکم دیا ہے کہ یہ ٹچ والی چیز اگر لے کے آ جاؤ گے، یہ ماڈل لے کے آ جاؤ گے کہ ایک مدینہ منورہ کا مثلاً ریاستی سارا کے سارے قوانین کا اجرا کرے، عباسی حکمران کرتے تھے، ماڈرن بھی ریاست کو بنا دے، تعلیم بھی عام ہو جائے، سوسائٹیز بھی بہترین بن جائیں، یہ سارے امور انجام پا جائیں، تب بھی امام صادق علیہ السلام اس کے مخالف ہیں، تب بھی امام صادق علیہ السلام اس سے ٹکراتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حکومت اور قضاوت کا حق نہیں رکھتا۔ یعنی صحیح فیصلہ کرنا الگ چیز ہے، اور اس سے فیصلہ لینا کہ جو یہ حق نہیں رکھتا تھا کہ فیصلہ کرے لیکن اس نے فیصلہ کر دی، الگ چیز ہے۔ یعنی ادھر حساسیت کس کی ایجاد ہو رہی ہے کہ وہ فیصلہ صحیح کرتا ہے یا غلط کرتا ہے، اس بات کی، یا اس بات کی حساسیت دین ایجاد کر رہا ہے کہ وہ یہ حق ہی نہیں رکھتا کہ فیصلہ جاری کرے۔ کون سی بات درست ہے کہ وہ حق ہی نہیں رکھتا؟ جو حق نہیں رکھتا، مثلا ہمارے یہاں جیل میں 25 سال گزری ہے، صدر مملکت بن گئے، اب صدر مملکت کا ٹائٹل دے دیا تو بس وہ ہر لحاظ سے قابل احترام ہو جائے، ہمارے لیے تنقیدوں سے بالا ہو جائے۔ ہم اسے کہیں گے کہ تم اگر صحیح حکم بھی جاری کرو تب بھی تم اس منصب کے اہل نہیں تھے، کیونکہ یہ منصب کس کے لیے ہے؟ جو شرائط رکھتا ہو۔ اگر تم شرائط نہیں رکھتے تو تمہارا کسی بھی طور طریقوں سے ہمارے اوپر جو بیٹھے ہوئے ورلڈ بینک ہے یا امریکی ایک بلاک ہے، ان کے اشاروں پہ ایما پہ اگر بن جائے تو تب بھی وہ ہمارے لیے قابل قبول دلوں کے اعتبار سے تو اصلاً ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ حالات اگلے درس میں ہم اس کا مطالعہ کریں گے کہ اصل حکم تو بیان ہو رہا ہے، بعض اوقات اضطراری حکم بھی ہوتا ہے۔ مثلا اصل حکم ہے کہ شراب حرام ہے، لیکن اضطراری حکم کیا ہے کہ جان بچانے کے لیے ممکن ہے بھی جا سکتی ہے، وہ جائزہ ہم بعد میں لیں گے، ابھی ہم اصل حکم کی طرف آ رہے ہیں، چونکہ گمان اور خوش فہمیاں جو قرآن نے دور کی ان میں سے ایک یہ ہے، اہم یہ ذمہ وہ ہے، یزعمون کا لفظ استعمال کیا ہے کہ تم یہ گمان کر رہے ہو کہ تم مومن ہو، یہ سارے اقرار کر لو گے، اور طاغوت سے جو تمہیں حکم دیا گیا تھا انکار اور اجتناب کا، وہ تم نے کوششیں نہیں کی، وہ نہیں کیا، تو تم اپنے آپ کو مومن خیال کر رہے ہو۔ مومن نہیں ہے وہ شخص۔ اب آئیں امام صادق علیہ السلام جو تفسیر کر رہے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 60 کی، کیونکہ یہ اعتقادات ہمارے بنیادی ہیں دین اسلام حقیقت میں، کیونکہ ہمارا موقف تو یہی ہے کہ دین اسلام کا حقیقی ترجمان مکتب تشیع ہے، اور مکتب تشیع کی واقعاً جو تعلیمات ہیں وہ بڑی خوبصورت ہیں، دہشت گردی سے پاک ہیں، انسانیت اور انسانی حقوقوں کی بالادستی کے ہمراہ ہیں، لیکن ہمارے ہاں ان کتابوں سے اس دین کو سامنے لانے میں بڑی کوتاہی ہوئی ہے، بلا شک و شبہ بہت کوتاہی ہوئی ہے۔ اس لیے وہ سخت ضرورت ہے کہ مبلغین اس دین کو متعارف کرائیں کہ جو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام نے متعارف کرایا۔ ابھی وہ افراد اپنے مطابق ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ جو انہوں نے بچپن سے سنا وہ کہتے ہیں اسی کو رپیٹ کریں، بس اتنا ہی کافی ہے۔
اس سے زیادہ ہمارے لیے بیان نہ کریں. ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے جو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام نے ذکر کیا. اب آئے اس روایت کو تھوڑا سا اس پہ تدبر کرتے ہیں اور بقیہ حصہ اگلے درس میں مطالعہ کریں گے کہ طاغوت کے حوالے سے دین کس طرح کا حکم دیکھیں کہ ہمیں دے رہا ہے. کہ عمر بن حنظلہ امام صادق علیہ السلام عباسی، اسی دور کی عباسی حکومت میں، یعنی ہم نے اپنے آئیڈیل حکام اور حکمرانوں کے لیے جتنے ضابطے رکھے ہیں وہ سارے مامون اور ہارون میں اعلیٰ درجے کے موجود تھے، اعلیٰ ترین درجے کے موجود تھے. تو امام صادق علیہ السلام کے دور بھی یہی ہے کہ منصور اور ہارون اور ان کے ادوار ہیں یہ. تو عمر بن حنظلہ آئے اور امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ہمارے اصحاب، ہمارے شیعوں میں سے 2 بندے ہیں، میراث یا قرض کا مسئلہ پیش آ گیا ہے، وہ اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کس کی طرف گئے ہیں؟ سلطان جو حاکم ہے، یا کس کی طرف گئے ہیں؟ جو عدالتیں اس نے لگائی ہوئی ہیں، صحیح ہے، قضاوت کی. تو کیا وہاں سے فیصلہ لینا ٹھیک ہے؟ فیصلہ کیا کیا یہ نہیں پوچھ رہے، فیصلہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو اس نے رجوع کیا یہ ٹھیک ہے. تو یہاں پہ امام علیہ السلام نے فرمایا من تحاکم الیہم فی حق او باطل، کہ جس نے بھی رجوع ان کی طرف کیا، چاہے اس نے حق فیصلہ دیے یا باطل، ہمیں نہیں فرق پڑتا. اگر حق فیصلہ دے تب بھی اس کا رجوع غلط تھا، تب بھی یہ باطل اس نے کام انجام دیے. آج ہمارے ہاں فقہی احکام بھی اسی طرح ہیں. چونکہ طلاق کی شرائط پوری نہیں ہوتی تو گورنمنٹ کے اداروں میں عدالتوں نے جس کی طلاق جاری کی طلاق نہیں ہے، تو جمعے کے خطبے میں بھی ہمارے علماء بار بار بیان کرتے ہیں کہ وہ اس خاتون کی طلاق ہی نہیں پہلے شور سے ہوئی کہ وہ دوسرا شور کرے. اسی طرح نکاح میں صیغہ عربی پڑھنا لازم ہے، اگر نکاح ان شرائط کے مطابق نہیں ہوا تو نکاح نہیں ہوا. اس لیے امام صادق علیہ السلام اب یہاں پہ یہ امام صادق علیہ السلام نہیں ابھار رہے کہ لازم ہے کہ تم وہاں پہ اب ایک جلسہ جلوس نکالو. نہیں، امام علیہ السلام اس طرف رغبت دلا رہے ہیں کہ وہ دین اختیار کرو جو اللہ نے نازل کیا، وہ دین اختیار کرو کہ جس کے تحت تم نے زندگی بسر کرنی، جس مقدار کی تم اس کو حاصل کر سکتے ہو اتنی مقدار حاصل کرو، اور اس جو مقدار حاصل نہیں کی جا سکتی اس کے اوپر ہم اگلے درس میں گفتگو کریں گے. لیکن پہلی ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ یعنی یہ ایک سوال تو ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس کو زیادہ ابھارتے تھے، ان کے کلام میں آپ کو نظر آئے گا کہ مسلمان بستے ہیں بر صغیر میں، اور 7 سمندر پار وہ بناتا ہے نظام ہماری سیاست کا، ہماری تجارت کا، ہماری تعلیم کا، اور ادھر مسلمان اسے قبول کر کے، دل سے قبول کر کے، صرف اور صرف عوام الناس کی نہیں، سر سید احمد خان صاحب کے مرحلے کے جو دانشور اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ اس کو قبول کر کے فخر کے ساتھ اپناتے ہیں. کیوں؟ یہ غلامی آ گئی. حقیقت میں تو غلامی سے آزاد نہیں ہوا پاکستان، ہندوستان تو بالکل ہی نہیں ہوا، وہ تو ایک کے بعد دوسرے اسرائیل کی بھی غلامی میں بدترین طریقے سے آیا، لیکن حقیقت میں آزاد نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ آزاد وہ کہلاتا ہے جو اپنے فیصلے خود کر سکے. ہم اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں. آج ہم عالمی سطح پہ بہت مشکل ہے یہ فیصلہ ہمارا کوئی حکمران آ کے کر دے، نہیں امریکی بلاک کی بجائے میں رشیا بلاک کے ساتھ جڑوں گا، اس میں میرے اقتصادی فوائد میرے ملک کے زیادہ ہیں، میری ریاست کے زیادہ ہیں. آج یہ فیصلہ ہمارے حکمران نہیں کر سکتے کہ ابھی ایران نے گیس پائپ لائن پہنچا دی ہے بارڈر لائن پہ، اور سسک کے زندگی بسر کر رہے ہیں ہماری عوام الناس. ان لوگوں کو سستی گیس چاہیے. گیس اس وقت بجلی کے ریٹ سے بھی اوپر جا رہی اور بنیادی انسان کی ضرورت ہے، لیکن وہ اوپر کے آقاؤں کے اشاروں کی وجہ سے اس معاملے کو نہیں یقینی طور پہ انجام دیں گے. لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہاں پہ دین حقیقت میں آزادی کا درس دیتا ہے. آزادی جو ہے وہ انڈیپینڈنس ڈے منانے سے نہیں آتی. آزادی کس سے آتی؟ آپ اپنے فیصلے خود کریں. ٹھیک ہے، غلط فیصلے ہو سکتے ہیں، اصلاح کر لیں گے، لیکن فیصلے تو خود کریں. کیوں کوئی آ کے ریاست، کیوں کوئی قوم آ کے اپنے دباؤ کے اوپر ہمیں مجبور کرے کہ تم یہ کام کرو؟ اسی طریقے سے ہم اپنے لیے خود ایک تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع کریں. اس ٹائم ہمارے پاکستان میں برطانوی و امریکن، حتیٰ علماء کے بچے بھی اسی میں اب پڑھتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے. یہ تو دور کی بات ہم کسی پہ تنقید کریں. اس وقت شیعہ سنی دونوں مکتب تشیع کے
متعدد نامور شخصیات کے جو بچے ہیں انہوں نے کس تعلیمی نظام میں پڑھا؟ امریکن سسٹم ہے، یا دوسرا سسٹم کیا ہے؟ برطانوی اسکولنگ سسٹم ہے۔ اور اگر کسی کو وہی ٹچ والا دین پسند ہے تو ترکی سسٹم ہے۔ ترکی سسٹم پاکستان میں کامیاب ہوتا جا رہا ہے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو دین ہمیں آزادی کا طرز اس عنوان سے دے رہا ہے، اجتناب طاغوت و کفر طاغوت، اگر اس عقیدے کو ہمیں صحیح ترتیب سے بیان کیا جاتا کہ ترتیب رکھی ہوئی حاکمیت اللہ کی جیسے آئین میں ہے ہمارے، لیکن اس کے بعد کی شقیں وہ غائب ہوگی کہ کیسے حاکمیت پیدا کی جائے، کس نے حاکمیت پیدا کرنی، جو حاکمیت پیدا نہیں کرے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ لہذا اس کے نیچے آپ آئیں، مثلا یہ مسائل ہمارے لیے دینی مدارس سے شروع ہوتے ہیں۔ ابھی تیسرا چوتھا دن ہے، ایک بندے مولوی کو پکڑ کے لے آتے ہیں کہ اس نے عین غین کام انجام دیا فلاں بچے کے ساتھ۔ تعجب کی چیز ہے کہ کیوں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے کو ادھر لے گیا تو یہ کام انجام دیا۔ مدرسے کے اندر ہے تو وہ پھر ابھی قرآن کے درس بھی شروع ہو گئے ہیں۔ سارے علماء اس مولانا کو بجائے اس کے کہ حد جاری کریں بچانے کے لیے آ گئے، وہ حدود کے فلسفے کہاں گئے۔ بہت تعجب کی چیز ہے کہ اہل حدیث طبقے سے مولانا، چونکہ سب سے زیادہ شور پاکستان میں انہوں نے مچایا اور دہشت گرد بھی سب سے زیادہ انہوں نے ان ناموں پہ کیا، ان کا نامور مولانا صاحب وہ اس جرم میں مبتلا پکڑا گیا رنگے ہاتھوں۔ اگر رنگے ہاتھوں پکڑا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صحابہ کرام کا ہی لے لیں، صحابہ کرام یا خلیفہ ثانی کا ہی لے لیں، وہ حد جاری کرتے تھے یا کہتے تھے نہیں علماء کی عزت کو تم برقرار رکھو اور ان کے والدین پہ پریشر ڈال کے اسے چھڑاتے تھے۔ لہٰذا ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ یہ سارے مسائل ہیں، تعلیم کا نظام نہیں ہے، کوئی ہمارے لیے سسٹم اس حوالے سے نہیں ہے، درست کرنے کی طرف نہیں آتے۔ سب کی مسائل کی جڑ کیا ہے؟ ہماری ترتیب دین اختیار کرنے کی صحیح نہیں تھی۔ دین اختیار کرنے کی ترتیب کیا ٹھیک ہے؟ حاکمیت اللہ کی ہو، نمبر 2، خدا نے جس کو حق دیا ہے وہ فیصلے کرے، جس کو حق نہیں دیا وہ فیصلے نہ کرے، کوشش کریں کہ ہم اس کے قریب تر لے کے آئیں بندے کو۔ آئیں اب امام صادق علیہ السلام کی یعنی امام صادق علیہ السلام یہاں پہ جو حساسیت مکتب تشیع میں ایجاد کر رہے ہیں وہ در حقیقت حقیقی آزادی کا درس دے رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان، اس کے جو امام سجاد علیہ السلام ایک دعا ہر روز پڑھا کرتے تھے، دعا کا آغاز یہ ہوتا ہے کہ اللہم ھذا شہر رمضان وھذا شہر الانابہ، پھر آگے وھذا شہر العتق من النار، یہ دوزخ سے آزادی کا مہینہ ہے۔ ہمارے ائمہ علیہ السلام نے آزادی کا درس دیا کہ نفوس کو گناہوں سے آزاد کراؤ، طواغیت سے اپنے نفوس کو آزاد کراؤ، نجاسات سے اپنے نفوس کو آزاد کرو، صرف جسم کو آزاد نہ کرو۔ لہٰذا اس ماہ مبارک میں ہمیں یہ آزادی کا درس حد عقل تدبر کر کے آیت و روایت کے ضمن میں سمجھنا چاہیے۔ روایت اب آپ دیکھیں امام کیا فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی حق امر ہو یا باطل امر ہو، کیونکہ بعض اوقات باطل امور ہوتے ہیں، مثلا کسی نے شراب کی دکان کھولی ہوئی ہے، جھگڑا پڑ گیا تو وہ حاکم کے پاس گیا، باطل امر ہے۔ لیکن میراث، قرض، زمینوں کے جھگڑے، اس میں تو رجوع بنتا ہے۔ اس رجوع یہ حق مسئلہ ہے، امام فرماتے ہیں حق میں ہو یا باطل میں، اگر اس نے رجوع کیا ہے سلطان کی طرف، حکمران کی طرف، یا اس نے رجوع کیا اس حکمران یعنی جو نہیں ہے، شرائط کا حامل حکمران نہیں ہے، کیونکہ حکمران کے بغیر تو معاشرہ ہو ہی نہیں سکتا، حکمران کسی نہ کسی نے بننا ہے، یا اس کے ماتحت جو عدالتیں ہیں ان کی طرف رجوع کیا، فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ، اس نے طاغوت کی طرف رجوع کیا۔ وَمَا يَحْكُمُ لَهُ، اور وہ جو حکم ادھر سے صادر کرے گا، اب وہ جب رجوع کیا تو حکم صادر کرے گا یا نہیں، وہ جو حکم صادر کرے گا وہ کیا ہے، فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتًا، اس نے جو لیا ہے باطل حکم اس سے لیا ہے، فَإِنْ كَانَ حَقًّا ثَابِتًا لَهُ، اگرچہ جو حاکم نے یا عدالت نے فیصلہ کیا وہ عین حق کے مطابق تھا، تو اس کا رجوع کرنا چونکہ باطل تھا تو اس نے باطل طاغوت کی طرف رجوع کیا۔ اس لیے دو حکم الگ ہیں، طاغوت کی طرف رجوع کرنا ایک امر ہے، اور وہ جو حکم اس نے صادر کیا وہ ممکنہ حق ہو ممکنہ باطل ہو، ہر دو ہو سکتے ہیں۔ اعتراض پہلے پر ہے، دوسرے کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی۔ یعنی اگر ہم نے اس سے حق بات اور صحیح بات بھی لی ہے
تو تب بھی قابل تنقید ہے، اور قرآن کے مطابق دائرہ ایمان سے اس عمل سے خارج ہوتا ہے۔ اتنی حساسیت، کم ایسی چیزیں ہیں، کیونکہ حکومت اور قضاوت کے امور دین اسلام نے بہت حساس رکھے ہیں۔ مثلا مکتب تشیع کی آپ دیکھیں کیا بنیاد بنی، ایک ہی خاندان تھا نا، امت واحدہ تھی نا، ایک ہی خاندان تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس مسئلے کے اوپر مکتب تشیع سامنے آیا؟ آپ سارے بات یہ جانتے ہیں کہ وہ سیاست مسئلہ تھا۔ وہ افراد جو یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد ایک حاکم مقرر کر کے گئے، اور وہ حاکم امیر المومنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں، یہ آنے والے وقتوں میں امت کا گروہ کیا کہلایا؟ شیعہ۔ اور وہ افراد جو کہتے ہیں کہ نہیں، کہ عوام پہ چھوڑ دیا گیا تھا، وہ جمہوری طریقے سے یا شورائی طریقے سے جس کو بھی لے آئیں اور وہ امت اس کے اوپر متفق ہو جائے، یعنی اکثریت متفق ہو جائے، وہ حاکم ہے، یہ سنی کہلائے۔ مکتب تشیع تو بنا ہی اسی اساس کے اوپر تھا۔ لہٰذا پھر آگے آپ دیکھیں، کیونکہ بقیہ روایت ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آج کریں کیا؟ امام صادق علیہ السلام کے دور میں بھی اس نے یہ سوال کیا، یا امام ہم کریں کیا؟ حکومتوں کے تختے تو نہیں الٹ سکتے ابھی ہم، اپنی عدالتیں بھی فوراً نہیں لگا سکتے، معاشرے کے اندر ہم نے جینا بھی ہے۔ وہی باتیں جو آج میں ہر فرد یہ بات سنتے ہوئے فوراً تدبر کرے گا تو یہ بات فوراً کہے گا۔ تو امام فرماتے ہیں لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ طاغوت، اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے طاغوت کا حکم لیا ہے۔ وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَن يُكْفَرَ بِهِ، اللہ نے تو اسے حکم دیا تھا کہ اس کا انکار کیا جائے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 60، یہی والی جس کو ہم ابھی تدبر جس آیت پہ کر رہے ہیں، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے فیصلوں کو کرنے کے لیے، اپنے فیصلوں کے لیے جس حاکم یا عدالتوں کی طرف رجوع کریں، وہ کہ طاغوت کی طرف رجوع کریں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، جبکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کا انکار کریں۔ قلت کیف یصنعان، یا امام پھر ہم کیا کریں؟ یعنی یہ دو بندے کہاں جائیں پھر؟ اب جھگڑا ہو گیا سوال، یعنی امام کے پاس تو نہیں آ سکتے، ذہن نشین رکھیں۔ علی نقن معروف مجتہد گزرے رحمۃ اللہ علیہ، بڑی بزرگ شخصیت، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے وجود حجت، کسی دور میں چھپی تھی، ابھی تک دوبارہ اس کی چاپ نہیں آئی۔ وجود حجت امام زمان علیہ السلام پہ، مجتہد تھے مولانا علی نقن نقوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اس میں ثابت کیا ہے کہ جتنے بھی ائمہ علیہ السلام گزرے حقیقت میں ساری غیبت میں تھے، کیونکہ آبازادانہ تو ان سے نہیں میل ملاقات کر سکتے تھے۔ یہ جو کہتے ہیں امام صادق علیہ السلام کے 4000 شاگرد تھے، وہ شاگرد اس طرح تھوڑی تھے کہ ادھر ایک درس دے رہا اور سارے بیٹھے ہوں، نہیں۔ اگر اس طرح ہوتا تو ادھر تو انقلاب برپا ہو جاتا۔ حکومت تو اس پہ دیکھتی تھی، جو ان سے مل کے ہارا اس پہ بھی نگاہ رکھتی تھی، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا جب خروج ہو گیا، یہ تو آج بھی حکومتوں میں دیکھ سکتے ہیں، حکومت پلٹانے کے لیے شیعہ ہو یا سنی، وہابی ہو یا اہل حدیث، کوئی بھی ہو، اس نے بھرپور کوشش کر کے ایک سخت اور ٹف وقت دیا ہو ادھر کے اداروں کو، ریاست کے، تو ریاست اسے دوبارہ اٹھنے کا موقع دے گی؟ کبھی بھی نہیں دے گی۔ وہی پکڑ دھکڑ، مار کٹائی، نگاہ رکھنا اور جاسوس وغیرہ ہر ٹائم حاضر رکھنا۔ امام صادق علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہی تھا، اس لیے ان کے پاس کوئی آ کے بیٹھ کے سوال پوچھتا تھا، وہ بھی ایک قسم کا ریکارڈ ہوتا تھا، اگرچہ ٹیپ ریکارڈر نہیں تھا، لیکن وہ بڑے خالصانہ سجدوں کے نشان بنائے ہوئے، داڑیاں رکھ کے، مکتب تشیع کے پیرو بن کے جاسوس ہر ٹائم آس پاس رہتے تھے۔ اس لیے امام صادق علیہ السلام کو بہت ساری روایات تقیتاً کہنا پڑتی تھیں، اور اس وقت ایسے تھی کہ صرف اتنا آشکار ہو جاتا کہ یہ شیعہ ہے اور امام سے سوال پوچھتا ہے، وہ غائب ہو جاتا ہے 1-2 دن بعد، پھر پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہاں گیا ہے۔ سعودی عرب میں آج بھی بعض خطوں میں ایسے حالات ہیں، جیسے شہید نمیر باقر نمیر کو انہوں نے پکڑا۔ تو خلاصہ کلام، امام صادق علیہ السلام کے پاس آ کے نہیں یہ پوچھ سکتے تھے، وَإِلَّا تو یہ دونوں بندے آ کے امام صادق علیہ السلام سے پوچھتے، طاغوت کے پاس کیوں جاتے؟ امام کہتے کہ ہاں حق تمہارا ہے، مسئلہ حل ہو جاتا یا نہیں؟ ان کے پاس یہ فرصت، اس کا مطلب ہے موجود نہیں تھی کہ امام صادق علیہ السلام سے آگے سوال کریں۔ تو اب ادھر عمر بن حنظلہ پوچھ رہے ہیں، کیونکہ امام نے بھی بڑے طریقے سے جال اس طور پہ نا وکلا کا بھی بچھایا، لوگوں سے رابطے رکھے۔ مثلا بعض اوقات ہوتے تھے، پتہ تھا حکومتی کارندے بیٹھے ہوئے ہیں،
تو زرارہ بن اعین بڑی عظیم شخصیت گزرے ہیں کہ ان کے دادا راہب تھے، روم چھوڑ کے آئے تھے، یعنی انگریز تھے زرارہ بن اعین۔ ایک دلچسپ ہمارے پاس تحقیق ہو اگر سامنے آ جائے کہ یورپ سے آئے ہوئے اصحاب ائمہ علیہ السلام، مثلا جناب نرجس امام زمان علیہ السلام کی والدہ ماجدہ یورپ کی تھیں، تو اسی طریقے سے حبشی باز تھے، مختلف ممالک سے آئے ہوئے تھے، ہند سے طبیب بھی آتے تھے، اس دور میں بھی ہندی طبیب معروف تھے۔ روایات تاریخی ایسی ہیں کہ امام علی علیہ السلام کو جب تلوار کا زخم لگا تو ہندی طبیب کو بلایا گیا اور اس نے دیکھا۔ خلاصہ کلام کہ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ امام علیہ السلام کے پاس آ کے وہ نہیں پوچھ سکتے، یہاں پہ یعنی یہ سوال ہمارے ہاں فقہاء کرام آج کے دور میں تو الحمدللہ یہ اٹھایا جاتا ہے، پہلے یہ دقت نہیں ہوئی۔ کیف یصنعان، فوراً سوال اٹھائیں کہ اگر عمر بن حنظلہ پہنچ رہے ہیں تو وہ دو کیوں نہیں پہنچ سکتے تھے، ان دونوں کیوں نہیں آگے سوال کیا؟ یہ سوال ابھرتا ہے یا نہیں؟ عمر بن حنظلہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے حکومت کی طرف رجوع کیا ہے، یہ دو جن میں جھگڑا ہو رہا ہے، تو آپ نے کہہ دیا وہ طاغوت ہے، اور طاغوت کی طرف رجوع سے دار امام سے خارج ہوتا ہے، ایمان نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ گمان کر رہا ہے کہ میں مومن ہوں، حقیقت میں مومن نہیں ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ یہی ہم بھی سوال کریں گے، کیف یصنعان، تو امام نے پھر اسے جواب دیا کہ کیا کرے، اور جو جواب دیا وہ آج کے دور میں قابل عمل ہے، آج کے دور میں وہ قابل عمل ہے۔ انشاءاللہ اس جواب کو ہم اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔